اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں بہت خاص بات میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ خاص بات کیا ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو فائدے ہیں اور نہیں کریں گے تو نقصان ہے۔ ہمارا خواتین و حضرات لوگوں کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے۔ ہم کسی کے اپنے رشتہ دار کے گھر میں جاتے ہیں یا کسی غیر کے کسی کام کی وجہ سے، یا کسی کو بلانے کے لیے جاتے ہیں یا دوست کو، یا تو کس طریقے سے جانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ خواتین و حضرات، سعد رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے رک گئے، کیونکہ انہیں گھر کے اندر داخل ہونا تھا، تو اس لیے وہ ان کے دروازے پر اجازت لینے کے لیے رک گئے اور بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، بالکل دروازے کے سامنے۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعد رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سعد، تم دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہوا کرو، اجازت لینے کے لیے دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہوا کرو، دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہوا کرو، دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہوا کرو، کیونکہ دروازے کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کا امکان ہے کہ کہیں تمہاری نظر دروازے گھر کے اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت تو اسی لیے لی جاتی ہے کہ ہماری نظر گھر کے اندر نہ پڑے۔ تو خواتین و حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ ہم کسی کے بھی گھر کے اندر داخل ہوئیں تو پہلے اجازت دیں، اور اجازت بھی کس طریقے سے؟ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہونا، بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت مانگنا، اور پھر جب گیٹ کھلے گا تو ہماری نظر اندر پڑ گئی تو پھر اجازت کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو ہم ایسے ہی اندر چلے جائیں سیدھا۔ کیا خیال ہے خواتین و حضرات؟ اجازت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری نظر گھر کے اندر پڑ جائے، جس گھر میں تم داخل ہونا چاہ رہے ہو اور اجازت مانگ رہے ہو، اور تمہارے اس عمل سے کہ تم بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے ہو اور جیسے دروازہ کھلا اور تمہاری نظر اندر پڑ گئی تو پھر اجازت لینے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، ہم اپنے دوستوں کو بھی بلانے جاتے ہیں، تو اب ہم دوستوں کو بلانے جا رہے ہیں ان کے گھر میں، تو ہم کیسے بلائیں گے؟ ڈائریکٹ گیٹ بجا دیں، بیل بجا دیں اور پھر وہاں پہ دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں؟ نہیں، گیٹ بجا کے ہم دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں، پھر جب اندر سے آواز آئے کون، تو ہم انہیں بتا دیں کہ میں فلاں سے ملاقات کرنی، جس کے پاس بھی آپ آئیں ان کا نام پکار کے انہیں باہر بلوائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ رشتہ داروں کے گھروں میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے خواتین و حضرات، چاچا کے یہاں، ماموں کے یہاں، پھپھی کے یہاں، خالہ کے یہاں، کسی بھی حوالے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اگر ان کا مین گیٹ کھلا ہوا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم مین گیٹ سے وہ کھلا ہوا ہے تو ہم سیدھا اندر آ جائیں اور اندر آ جائیں سیدھا کمرے میں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں نوک کرنا ہے، نوک کر کے اندر داخل ہونا ہے، ایسے نہیں ڈائریکٹ ہم اندر آ جائیں۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ جو آپ کے جن کے گھر میں آپ آئے ہو انہیں بھی برا سا لگے گا، اچھا نہیں لگے گا کہ ڈائریکٹ ہمارے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہو گئے۔ خواتین و حضرات، ہم دیکھیں زندگی تو گزر جانی ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے گزر جائیں گے، لیکن اس زندگی کو قیمتی بنا لینا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ ہمیں بتایا، ہر چیز کا، چلنے کا، پھرنے کا، بات کرنے کا، لوگوں کے گھر میں داخل ہونے کا، کسی کو گھر سے باہر بلانے کا، ہر طریقہ بتایا، سونے سے لے کے اٹھنے تک کا سب طریقہ ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو دیکھ کے زندگی گزار لیں گے تو یہ زندگی قیمتی بن جائے گی، ورنہ تو زندگی گزر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلو، جب بھی گزر جائے گی، آپ نہیں چلو، جب بھی گزر جانی ہے۔ زندگی کو تو گزرنی ہے، لیکن اس کو قیمتی کیسے بنا لیں وہ یہ ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں کیا ہے خواتین و حضرات، ہم کسی کے گھر کے اندر داخل ہوں تو کس طریقے سے۔ کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔